بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سب کو ایک اور برکتوں اور مغفرت کی رات شب برات کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ شب برات اسلامی سال کے مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ رات نیکیوں، رحمتوں، مغفرت اور دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے مقدر کے فیصلے کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم شب برات کی حقیقت، فضیلت، مستند احادیث اور اس رات کے مسنون اعمال پر تفصیل سے بات کریں گے۔ شب برات کا قرآن مجید میں ذکر۔ قرآن مجید میں سورۃ الدخان میں ایک بابرکت رات کا ذکر آیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں لیلۃ المبارکات سے شب قدر مراد ہے، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ شب برات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مقدر کے فیصلے فرماتا ہے۔ شب برات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی رات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے اور جو شخص شرک میں مبتلا نہ ہو اور کسی سے کینہ و بغض نہ رکھتا ہو، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شیر خدا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم رات کو قیام عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ یہ حدیث اس رات کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے اور اس میں ہمیں قیام لیل، نفل عبادت اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شب برات میں مسنون اعمال، توبہ اور استغفار۔ چونکہ یہ مغفرت کی رات ہے، اس لیے سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں تو اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز 2، 4، 6 یا 8 رکعت تہجد پڑھنا بہت افضل ہے۔ صلوات تسبیح یہ بھی ایک بہت اہم نفل نماز ہے جس میں تسبیحات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر وقت فضیلت کا باعث ہے اور شب برات میں اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، اس مبارک رات میں قرآن کی تلاوت بھی بہت اہم ہے۔ خاص طور پر سورۃ یاسین، سورۃ ملک، سورۃ الدخان اور سورۃ الاخلاص پڑھنا مفید ہے۔ دعا اور ذکر الہی، یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے ہمیں اپنے اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بعض مسنون اذکار جو اس رات میں پڑھے جا سکتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ ملک ولا الحمد للہ وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ۔ روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ و خیرات، اس رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں سبقت لے جاتے تھے۔
شب برات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بدعات سے بچنا۔ کچھ لوگ اس رات کو مخصوص طریقوں سے مناتے ہیں، جیسے قبرستان میں موم بتیاں جلاتا ہے، موم بتیاں جلانا، خاص حلوہ پکانا یا اجتماعی عبادت کا اہتمام کرنا جو کہ شریعت میں ثابت نہیں۔ بے بنیاد عقائد سے اجتناب۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں فوت شدہ لوگوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ رات اللہ کی عبادت اور دعا کی رات ہے، لہٰذا اسے فلم میں دیکھنے، فضول گپ شپ یا سوشل میڈیا میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ: شب برات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور برکتیں حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے معاملات درست کرنے چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب برات کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں دیں۔ جزاک اللہ خیر۔